والقرآن المجید والفرقان الحمید ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ العظیم۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اشکر لی، میرا شکر کرو، ولوالدیک، اور میرا شکر کرنے کے بعد اگر کائنات عالم کے اندر کوئی میرے بعد ذات ہے جو انسان کی سب سے زیادہ محبتوں کی قدردان ہے، وہ والدین ہیں۔ فرمایا والدین کا شکر کرو۔ اب عرف کے اندر ہمارے شکر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیٹ بھر کے کھا لیا اور جب ڈکار آیا تو کہا جائے شکر الحمدللہ، نہیں۔ شکر کا اصل کے اندر معنی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام آپ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، چھوٹا سا، اس چھوٹے سے پتھر کے اندر سے پانی بہت زیادہ نکل رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ پتھر چھوٹا سا ہے، پانی زیادہ نکل رہا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرما دی، اسی پتھر سے پوچھ لو یہ کیوں اتنا پانی نکال رہا ہے۔ اب اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اس پتھر سے مخاطب ہوئے، کہا اے پتھر تو بتا کہ تیری جسامت چھوٹی ہے، تیرے اندر سے پانی کثرت سے نکل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ رب کائنات جہنم کے اندر انسانوں اور پتھروں کو ڈالے گا، یہ دو چیزیں جہنم کا ایندھن ہوگی۔ میں اس وجہ سے خوف الہی سے روتا ہوں کہیں میرا شمار ان پتھروں میں نہ ہو جائے جو جہنم کا ایندھن بنے، یہ خوف الہی ہے۔ اب اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا اس پتھر کو جنتی پتھروں کے اندر شمار فرما دے۔ اب دعا رب کائنات نے قبول فرما لی۔ اب کچھ دن گزرے، حضرت داؤد علیہ السلام پھر گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہی پتھر ہے، اس پتھر سے 2 گنا پانی یعنی ڈبل پانی اب نکل رہا ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر بارگاہ ربوبیت میں عرض کی مولا یہ پتھر اب کیوں اتنا پانی نکال رہا ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا اسی پتھر سے پوچھ لو۔ اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی گئی۔ وہ پتھر کہتا ہے اے اللہ کے نبی، پہلے میں اس لیے رو رہا تھا کہ رب تعالیٰ کا خوف ان پتھروں میں نہ ہو جائے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، لیکن اب میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رو رہا ہوں کہ رب کائنات کا شکر ہے کہ جس نے میں کہ یہ ہے شکر، تاکہ انسان جو ہے اس کائنات عالم کے اندر انسان آیا، لیکن شکر کا مطلب ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ شکر اصل کے اندر ہے کیا۔ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اب کائنات عالم کے اندر انسان تاریخ اٹھا کے دیکھ لے کہ ہر وہ بندہ جس کو خالق کائنات نے عروج بخشا، اس کے پیچھے اس کے والدین کی دعاؤں کا اثر ملتا ہے۔ اب خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے کلیم موسیٰ نبینا علیہ السلام خالق کائنات جل جلالہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جا رہے ہیں، عرض کی مولا تھک گیا ہوں راستے کے اندر چلتے چلتے، کسی سواری کا بندوبست کیا جائے۔ اب خالق کائنات نے فرمایا کہ اے میرے کلیم ایسا کرو، فلاں غار ہے، غار کے دھانے کے پار ایک میرا ولی بیٹھا ہے، اللہ والا بیٹھا ہے، میں اس کے پاس چلے جاؤ، تمہیں سواری کا اہتمام کر کے دے گا۔ تو اللہ کے پیارے کلیم حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں، تو ان بزرگوں کو جب دیکھا ہے تو وہ بزرگ اس انداز میں بیٹھے تھے کہ جس کو ہم پالتی کہتے ہیں، چوکڑی کہتے ہیں، چوکڑی لگا کے بیٹھے تھے، آنکھیں بند تھیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے سلام کہا تو وہ اللہ کے ولی جو ہیں انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں بند ہیں، کہتے ہیں وعلیکم السلام یا موسیٰ،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے دل کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ یہ ہے اللہ کا ولی، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، یہ پہلی ملاقات ہے، یہ مجھے جانتا کیسے ہے، میرا نام کیسے جانتا ہے؟ ابھی دل کے اندر یہ سوچ رہے تھے تو اللہ کے ولی نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے دیکھ کے کہا کہ اے اللہ کے پیارے کلیم، جو بھیجنے والا ہے اسی نے بتایا ہے آپ کا نام موسیٰ ہے، کہ جس نے بھیجا ہے اسی نے بتایا ہے کہ تیرے پاس آنے والا جو ہے وہ میرا نبی اور رسول ہے۔ تو کہا کہ پھر میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ جس بندے کے پاس رب کائنات نے مجھے بھیجا ہے، یہاں پر کوئی گھوڑوں کا استبل نظر نہیں آتا، سواریوں کے ٹاپوں کے نشانات نظر نہیں آتے، یہ سواری کہاں سے دے گا؟ کہا دل کے اندر ابھی سوچ رہا ہوں۔ تو وہ پھر اللہ والا بولا، کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب رب کائنات نے بیچ دیا ہے، اب سواری کا بندوبست کر کے دینا میرا کام ہے۔ تو ان بزرگوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی ہے، ایک بدلی گزر رہی تھی، اس بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا، مورخین نے لکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا سواری کی شکل اختیار کرتا ہے اور اللہ کے پیارے موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پر پہنچاتا ہے، اور اللہ کے پیارے کلیم جا کے عرض کرتے ہیں کہ مولا اس کی کیا عبادتیں ہیں، کیا ریاضتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو اتنی شان ملی ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں اے موسیٰ، اس کی نہ عبادتیں کام آئیں نہ ریاضتیں کام آئیں، فرمایا اس کے والدین کی دعاؤں کا اثر ہے، اس کے والدین کی دعاؤں کا اثر ہے کہ بوڑھا والد تھا، بوڑھے والد کی ایک روایت کے مطابق 10 سال اور ایک روایت کے مطابق 20 سال خدمت کی ہے، اور خدمت اس انداز میں کی ہے کہ رب کائنات کو خوش کیا ہے اور اپنے والدین کو راضی کیا ہے، اور جب وقت آخر آیا ہے تو والدین نے ہاتھ اٹھائے ہیں، عرض کی مولا میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، اور اس نے اپنی زندگی کے اندر جب تک میں حیات رہا اس نے اپنی کوئی منمانی نہیں کی ہے، بلکہ اپنی خواہشات کو ترک کر کے اپنے والدین کی خواہشات کو عروج بخشا ہے۔ مولا مارے جانے کے بعد ہمارا بیٹا جو کہتا رہے وہ تو اس کی پوریاں کرتے رہنا۔ اب رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ بندہ ہو کے جو میں نے اس کو 2 نایاب موتی عطا فرمائے تھے ان کی قدر کرے اور وہ دعا کرے ان کو خالی موڑ دوں، یہ میری شایان نشان نہیں ہے۔ اور والدین کی جو بندہ قدر کرتا ہے وہ زندگی کے اندر کبھی بھی رسوا اور ذلیل نہیں ہوتا۔ اور رب کائنات کی قسم، خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ تیسرے نمبر پر؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ اب چوتھے نمبر پر جب صحابی رسول نے عرض کی تو سرکار نے فرمایا چوتھے نمبر پر تیرا باپ ہے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں کی شان زیادہ ہے، شان ماں کی بھی وہی ہے، شان باپ کی بھی وہی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے ماں کا مقام تو سمجھ لیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن کبھی باپ کی طرف بھی نظر اٹھا کے دیکھیے کہ جس نے چلچلاتی دھوپ کے اندر اور پڑتی ہوئی بارشوں کے اندر نہ اس نے دھوپ کو دیکھا ہے، نہ سردی کو دیکھا ہے، نہ اس نے اپنے کپڑے دیکھے ہیں، نہ پاؤں میں پہنی چپل دیکھی ہے، نہ اپنی طبیعت کو دیکھا ہے، بلکہ اس نے اگر دیکھا ہے تو اپنے بچوں کا فیوچر دیکھا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل دیکھا ہے کہ اگر آج میں گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گیا تو کل میرے بچے معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے وہ بوڑھا باپ جو اب بڑھاپے کے اندر پہنچ چکا ہے اس نے اپنی ساری جوانی اپنے بچوں کے بچپن کو محفوظ کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے قربان کر دی۔ کبھی تو تکاریاں اٹھاتا نظر آتا ہے، کبھی بوریاں اٹھاتا نظر آتا ہے، پلے داریاں کرتا نظر آتا ہے، لیکن جب وہی باپ معاشرے کے اندر اپنا حق مانگتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو وہ ماں ہے۔ میں نے کہا اگر ماں کے قدموں کے نیچے رب کائنات نے جنت کو رکھا ہے تو یہ بھی دیکھ اس جنت کا مین دروازہ جو ہے اس کو باپ کہتے ہیں۔ اگر جنت کے اندر انٹری
چاہتے ہو تو پھر باپ کا صحیح معنوں کے اندر خدمت کر کے اس دروازے کو کھولنا پڑے گا۔ جب دروازہ نہیں کھلے گا، انسان ایک کوٹھی لے لے، کوٹھی کا مالک بن جائے، لیکن دروازے پہ تالا ہو، دروازے کا مالک چابی نہ دے تو کوٹھی کے اندر بندہ جا نہیں سکتا۔ تو اسی طرح مثال باپ کی ہے۔ جنت انسان نے خرید لی، جنت ماں کے قدموں تلے تھی، ماں کی خدمتیں کر لی، لیکن باپ کو زمانے کے اندر ذلیل و رسوا کیا۔ باپ اگر کام کہے تو ماتھے کے اندر شکن آ جائے، تو یہ بات یاد رکھنا، یہ انسان کی کامیابی کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ انسان کے زوال کی نشانیاں ہیں۔ اگر معاشرے کے اندر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پھر دونوں کو صحیح معنوں کے اندر عزت بھی دینا پڑے گی، دونوں کی خدمت بھی کرنا پڑے گی، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اگر انسان معاشرے کے اندر ان دو لوگوں کی خدمت کر لے تو اس کے بدلے میں رب تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ کہ والدین کی رضامندی میں رب تعالی کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں رب کائنات کی ناراضگی ہے۔ والدین کا قصہ چلا کہ ماں کی شان ہے اور باپ کی بھی شان ہے۔ حضرت اویس کرنی حالانکہ صحابی نہیں ہوئے، خیر التابعی کہلائے، مصطفیٰ کا زمانہ پایا ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کا زمانہ پانے کے باوجود مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت نہ کر سکے۔ لیکن سرکار علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، عصر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد یمن کی طرف اپنا چہرہ کیا، ٹھنڈی آہ بری۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود ہے، دیگر صحابہ موجود ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ یمن کی طرف چہرہ کر کے ٹھنڈی آہیں برتے ہیں؟ خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، کون رہتا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا میرا اویس کرن کے اندر رہتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کرن تو دور نہیں ہے، یمن دور نہیں ہے، صحابہ دور دور سے چلے ہیں، حضرت سلمان فارس سے چلے ہیں، آپ کی بارگاہ کے اندر پہنچ چکے، حضرت صہیب روم سے چلے ہیں، آپ کی بارگاہ کے اندر پہنچ چکے، لیکن یمن تو پاس ہے، اویس آتا کیوں نہیں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کی بوڑھی ماں ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے، اس وجہ سے وہ آتا نہیں ہے، اس کی یہی ادا مجھے پسند ہے۔ اب حضرت اویس ادھر تڑپ رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ علیہ السلام کا وقت آخر ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی کو بلایا۔ اب یہ خدمت ماں کی ہے، اب صلہ دیکھنا کیا ملا۔ محبوب علیہ السلام نے اے عمر اے علی، میرے وصال کے بعد میرا جبہ لے جانا اور اویس بن عامر کو دینا، اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ یہ نبی ہو کر اپنے امتی سے کہے کہ میری امت کے لیے دعا کرنا، تو اس امتی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب حضرت عمر پاک اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جبہ مصطفیٰ لیا۔ اب حضرت اویس بن عامر کو ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں سے پوچھا کہ اویس، انہوں نے کہا وہ تو پاگل ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، لوگ اس کو مجنوں کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پتہ اس کا بتایا جائے۔ جب ڈھونڈ لیا گیا، حضرت اویس بن عامر سے جا کے حضرت عمر پاک اور حضرت علی المرتضی نے سلام کہا اور جبہ پیش کیا، اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اویس، سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اویس بن عامر سے کہنا یہ جبہ لے لے اور میری امت کے لیے دعا کرے۔ ابھی بات چل رہی تھی کہ گزرنے والا ایک گزرا، اس نے کہا کہ اے اویس، ان سے یہ تو پوچھ لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس یعنی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید ہیں۔ آج اگر اس کی سمپل سی مثال لے لیں، گھر کے اندر باپ بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، 40 سال سے بندہ رہ رہا ہوتا ہے، کیا بچے کو پتا ہوتا ہے میرے باپ کی داڑھی کے اندر کتنے سفید بال ہیں؟ نہیں پتا ہوتا۔ لیکن حضرت اویس بن عامر اور حضرت عمر اور حضرت علی المرتضی کھڑے تھے، گزرنے والا گزر گیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم میں عاشقوں نے لکھا کہ آج صحابہ کرام نے کہا اویس آج ہم نہیں تو بتائے گا۔ ابھی حضرت اویس بن عامر نے دیکھا نہیں ہے، ظاہری طور پہ نہیں دیکھا، آمنے سامنے نہیں دیکھا، لیکن حضرت اویس بن عامر کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے چہرہ انور پہ داڑھی مبارک کے اندر 17 بال
17 بال سفید ہے۔ اب حضرت اویس بن عامر سے پوچھا گیا آپ نے تو سرکار کو دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا حقیقتاً جا کے نہیں دیکھا، کملی والا تو کرم کر سکتا ہے نا۔ مصطفیٰ نے بے شمار مرتبہ مجھ اویس بن عامر پہ کرم کیا ہے، جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا ہے۔ اب دوسرا سوال حضرت اویس بن عامر نے پوچھا، حضرت اویس کرنی نے کہا کہ یہ بتائیے کہ سرکار کے یہ ابرو ملے ہوئے ہیں یا جدا جدا؟ اب حضرت عمر پاک اور حضرت علی المرتضیٰ خاموش ہیں۔ فرمایا کہ اے اویس آپ ہی بتا دیجئے۔ اب حضرت اویس بن عامر کہتے ہیں کہ اے سرکار کے صحابہ، جب دور سے مصطفیٰ کو دیکھا جائے تو لگتا ہے ملے ہوئے، جب پاس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ملے ہوئے نہیں ہیں بلکہ جدا جدا ہیں۔ بلکہ اسی کے اوپر انوار العلوم کے محتمم جو ہیں انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر کچھ عربی کے اندر کلمات لکھے۔ آپ کی سماعتوں کو اپنی طرف مبذول کرانا مقصد ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے حبیب کا حسن بیان کرتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر الذي هو فخم مفخم حسن الجسم تام القد يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر رحب الراحة كس اللحية رجل الشعر أهدب الأشفار أسمر اللون أزهر اللون أبيض مليح مقصد أشنب أطيب من كل طيب كأنه سبيكة فدة أزج الحواجب سبابغ من غير قرن بينهما عرق ضخم الكراديس واسع الجبين أقنى العرنين له نور يعلو دليع الفم عظيم الجمة عظيم الهامة كأن عنقه في صفاء الفدة جليل المشاش والكتد بادن متماسك معتدل الخلق أشكل العينين أكحل العينين أدعج العينين سهل الخدين أفلج الثنيتين طويل الزندين شسن الكفين والقدمين خمسان الأخمسين مسيح القدمين أنبر المتجرد دقيق المسربة عار البطن والثديين مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر بعيد ما بين المنكبين خافض الطرف منهوس العقب ذو خاتم النبوة زريع المشية أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابا ومن خالته معرفة أحبا فلم أر قبله ولا بعد مثله بقدر حسنه وجماله اللهم أرنا وجه حبيبك بوجه حبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب کا حسن ایسا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو کو دیکھا جائے تو دیکھنے والا ابرو دیکھتا رہ جائے، میرے مصطفیٰ کے کلام کو سنے، کلام سننے والا کلام سنتا رہ جائے، میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی بناوٹ کو دیکھا جائے تو جسم کی بناوٹ کو دیکھنے والا جسم کی بناوٹ کو دیکھتا رہ جائے، میرے مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھے تو ہاتھوں کی طرف دیکھتا رہ جائے، میرے محبوب کی مازاغ والی آنکھوں کی طرف تکے تو مازاغ والی آنکھوں کو تکتا رہ جائے، میرے مصطفیٰ والی وما ينطق عن الهوى والی زبان جب بولے تو سننے والا سنتا رہ جائے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جب چلے تو دیکھنے والا مصطفیٰ کی رفتار دیکھتا رہ جائے، اور میرے مصطفیٰ کا انداز محبت کوئی دیکھے تو انداز محبت میں فریفتہ ہو کر کفر کی دلدل سے نکل کر اسلام کے دامن کے اندر آ جائے، اور میرے مصطفیٰ کا اخلاق کوئی دیکھ لے تو میرے مصطفیٰ کا اخلاق دیکھ کر وہ بڑھیا جو سامان باندھ کے چلی تھی اور کہا کہ میں مکہ اس لیے چھوڑ رہی ہوں کہ سنا ہے مکہ کے اندر ایک ایسا نامی محمد آ گیا ہے کہ جس کا جادو لوگوں پہ چلتا ہے، آباء و اجداد کے دین کو چھین لیتا ہے، تو کہا اس لیے اپنے آباء و اجداد کے دین کو بچانے کے لیے اپنی گٹھڑی باندھ کر اپنے پیکے جا رہی ہوں، اپنے بھائیوں کے پاس جا رہی ہوں، کہیں آباء و اجداد کا وراثت میں ملا ہوا دین وہ مجھ سے چھن نہ جائے، دین کی دولت سے مجھے گمنام نہ ہونا پڑ جائے، کہا اس لیے رخت سفر باندھ کے کھڑی ہوں، اور گزرنے والی شخصیت آمینہ کے لال ہیں، فاطمہ الزہرا کے بابا ہیں، حسنین کریمین کے نانا ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے بڑھیا کدھر کا ارادہ ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کہ سنا ہے اس بستی کے اندر ایک محمد نامی شخص ہے جو جس کو دیکھتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، آباء و اجداد کے دین کو چھین لیتا ہے، اپنے دین کے اندر لے آتا ہے، کہا اپنے آباء و اجداد کے دین کو بچانے کے لیے شہر مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو محمد مصطفیٰ کہتی ہیں کہ اے اماں جی اگر آپ گوارا کریں تو آپ کے سامان کی گٹھڑی میں اٹھاتا ہوں، آپ کو اپنی منزل مقصود پہ
پہنچاتا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب بڑھیا آگے آگے ہے، کملی والے مصطفیٰ پیچھے پیچھے ہیں، سامان اٹھایا ہوا ہے، آمینہ کے لال فاطمۃ الزہرا کے بابا ہیں۔ آج ہمیں کوئی گالی دے دے، ہمارے بڑوں کو کوئی برا بلا کہہ دے، ہمارے منہ پہ ہماری کوئی بری بات کہہ دے، ہم سامان تو کیا پانی پلانا پسند نہیں کرتے، لیکن مصطفیٰ نے سن بھی لیا وہ بڑھیا کس محمد کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ لیکن مصطفیٰ کے اخلاق کا عالم کیا ہے کہ سامان خود اٹھایا، اب بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب جب منزل آ گئی تو بڑھیا سے کہنے لگے کہ اے بڑھیا اب آپ کی منزل آ گئی ہے، مجھے اجازت دیجئے۔ اب کملی والے مصطفیٰ پلٹنے لگے تو بڑھیا کہنے لگی کہ اے نوجوان اپنا نام تو بتا، اگر لوگ کہیں گے کہ مکہ شہر تو وہ ہے کہ جس میں لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں، لیکن تو مکہ چھوڑ کے آئی ہے، میں کہوں گی کہ جس وجہ سے چھوڑ کے آئی ہوں وہ جادوگر تھا، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جس مکہ کے اندر وہ جادوگر ہے اس مکہ کے اندر ایسا نوجوان بھی ہے کہ جو سامان میرا اٹھا کے مجھے یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے۔ اب کملی والے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اے بڑھیا جس کے بارے میں تو نے یہ سن رکھا ہے کہ وہ محمد جادوگر ہے، کہا کہ وہ وہی محمد اور نہیں، میرا نام ہی محمد ہے، کہ وہ میں ہی محمد ہوں۔ اب بڑھیا مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہی ہے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گری، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کفر کی دلدل سے نکال دیجئے، جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کا جادو لوگوں پہ چل جاتا ہے، تو سمجھئے آپ کا جادو مجھ پہ چل گیا، اور جو کہتے ہیں آپ جھوٹے ہیں، خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جیسا حسین اور حسن اخلاق والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر رحمت یاد رکھیے، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کو دنیا کے اندر ہی انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ہارون بلخی نام ہے، بلخ کے رہنے والے ہیں، حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا دورہ ہے، آپ حج کے لیے گئے، تو جب حج کر لیا بارگاہ ربوبیت میں عرض کی کہ مولا حاجی اتنے آئے ہیں، کیا ان میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کا حج قبول نہ ہوا ہو؟ خالق کائنات نے فرمایا اے مالک بن دینار، ایک بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، اس کا نام ہارون بلخی ہے۔ حالانکہ زمانے کے بہت ہی مایہ ناز بزرگ گزرے ہیں۔ اب حضرت امام مالک بن دینار جو ہیں انہوں نے پتہ پوچھا لوگوں سے کہ بلخ کے رہنے والے، آج بھی اگر ہم جائیں نا تو افریقہ والوں کے علیحدہ رہائشیں ہوتی ہیں، پاکستان والوں کی علیحدہ، یعنی جو جس ملک سے جائے وہاں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں، تو اس وقت خیمے لگتے تھے۔ آپ نے پوچھا بلخ کے لوگوں کو کہاں پڑاؤ ہے، تو بتایا گیا کہ بلخ کے لوگ اس طرف ہیں۔ تو آپ گئے، آپ نے پوچھا میں تم میں سے ہارون کون ہے؟ تو کہا کہ وہ تو بڑا ہی اچھا اور نیک بندہ ہے، بڑا ہی اچھا اور نیک بندہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میرے دل کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ اتنا نیک بندہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہاں ہے؟ کہا پہاڑی کی دوسری طرف اکیلا رہتا ہے خیمہ لگا کے۔ کہا اس کا پہلا حج نہیں ہے، 24واں حج ہے، 24واں۔ فرمایا جب بھی آتا ہے خیمہ ادھر لگاتا ہے، اکیلا رہتا ہے، روتا رہتا ہے۔ اب حضرت مالک گئے ہیں، آپ نے کہا کہ اے سلام کہا، اور جب سلام کہا تو ان بزرگوں کی شان کا عالم دیکھنا، فرمایا وعلیک السلام یا مالک ابن دینار۔ تو حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ تجھے میرا نام کیسے پتا؟ فرمایا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو رب تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہارون کو بتا دو تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، کیا اسی لیے بھیجا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ اب حضرت امام مالک کہتے ہیں میں نے بات بدلنی چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، آپ پہلے نہیں ہو۔ فرمایا ہر سال میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کوئی اللہ والا آتا ہے اور بتا جاتا ہے اے ہارون تیرا اس دفعہ بھی رب تعالیٰ نے حج قبول نہیں کیا۔ تو حضرت مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وجہ تو بتائیے کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر میں آپ کو وجہ بتاؤں تو آپ مجھ سے نفرت کریں گے۔ کہا نہیں، آپ بات بتاؤ۔ کہا بات یہ ہے کہ میں شراب پیا کرتا تھا، رب تعالیٰ نے بہت مال دیا، مال کی کثرت تھی، لیکن میں شرابی تھا۔ کہا رمضان کا مہینہ تھا، میری ماں تندور کے اندر روٹیاں لگا رہی تھی۔ آج تو تندور اونچے ہوتے ہیں نا، اور کئی جگہوں پہ ملتے ہیں تندور، پٹھان لوگ جو ہے نا یہ زمین کے اندر بناتے ہیں، زمین کے اندر تندور ہوتے تھے۔ کہا میری ماں روٹیاں لگا رہی تھی،
تو میں گیا، افطار سے پہلے کی بات ہے، میں نے کہا ماں مجھے بھی روٹی دو۔ کہا میں نے شراب پی ہوئی تھی۔ ماں نے کہا اگر روزہ نہیں رکھنا تو رمضان کی قدر تو کر لے۔ کہا ماں نے مجھے روٹی نہیں دی تو میں نے غصے کے اندر ماں کو تھپڑ مارا اور چلا گیا، اور کہا کہ تھپڑ مار کے میں تو چلا گیا، لوگوں نے مجھے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، اور کہا کہ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کیا کہ میری بیوی اپنا سامان باندھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو میری بیوی کہنے لگی کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہا ماں قتل ہو گئی، کس نے کیا؟ کہا تو نہیں تو کیا ہے۔ کہا میں نے کب کیا؟ کہا جب تو شراب کی حالت میں آیا تھا، ماں سے روٹی مانگی، ماں نے دی نہیں تھی، تو نے ماں کے تمانچہ مارا تھا جس کی وجہ سے ماں تندور کے اندر گر گئی، ماں جل گئی، تو رونے لگے۔ کہا میں نے کہا مجھے ماں کا چہرہ تو دکھا دیتے۔ کہا تیری ماں وصیت کر کے گئی تھی کہ میرے بیٹے کو میرا چہرہ نہ دکھانا، میرے بیٹے کو میرا چہرہ نہ دکھانا۔ تو کہا اس لیے تجھے تیری ماں کا چہرہ بھی نہیں دکھایا گیا۔ کہا کہ اب میرے اندر سے میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، اور ہارون بلخی کا ایک ہاتھ نہیں تھا۔ تو کہا یہ ہاتھ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں نے کلہاڑا اٹھایا، اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا کہ جس ہاتھ کی وجہ سے میری ماں قتل ہو گئی، میں اپنے جسم کے ساتھ اس ہاتھ کو رکھنا پسند ہی نہیں کرتا۔ تب سے معافیاں مانگ رہا ہوں، ہر سال حج پہ آتا ہوں، حج قبول نہیں ہوتا۔ تو امام مالک کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، میں نے چہرے پہ تمانچہ دے مارا۔ کہا تجھ جیسے بدبخت کا انجام یہی ہے، تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ کہا میں یہ کہہ کے چلا گیا، رات سویا ہوں، سر کی آنکھیں بند ہوئی ہیں تو مقدر کی آنکھوں نے انگڑائی لی ہے اور جاگ گئی کمری والے مصطفیٰ کا دیدار۔ کہا اے مالک ہمارے ہارون کو کیوں مایوس کرائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کہ وہ ماں کا قاتل ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے مالک یہ بات یاد رکھنا، بروز محشر اسی کی ماں اسی کے جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بروز محشر برپا ہوگا، اب ہارون بلخی کا فیصلہ سنایا جائے گا کہ ہارون بلخی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ تو کہا کہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو ہارون اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، کہے گا ماں تو میرے جسم میں کانٹا چبھ جائے تجھے یہ گوارا نہ ہوتا تھا، آج مجھے آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، کیا تیری ماں کی ممتا جو ہے وہ گوارا کرتی ہے؟ کہا پھر ماں کہے گی یا اللہ میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، تو بھی میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ فرمایا رب کائنات ماں کی ممتا کو دیکھ کر ہارون بلخی کو جنت عطا فرما دے۔ اگر انسان دنیا کے اندر جتنا بڑا مرضی محدث بن جائے، معلم بن جائے، مبلغ بن جائے، تب تک انسان کامیاب نہیں ہے جب تک والدین راضی نہیں ہیں۔ اور والدین کی رضامندی اتنا بڑا حصول کا ذریعہ ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، ماں ناراض تھی، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا وقت آخر آیا، اب سرکار علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچا کہ جان اٹکی ہوئی ہے، نکل نہیں رہی۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا گئے، میں وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ صحابی ہیں، صحابی کائنات عالم کے سارے نیک لوگ مل جائیں کسی ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر صحابی ہو کے بھی ماں ناراض ہے تو جان نہیں نکل رہی۔ اب سرکار علیہ السلام نے ترغیب دلانے کے لیے اپنے صحابہ سے کہا جاؤ جنگل سے خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ۔ ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا کیا جائے گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا تیرے بیٹے کی جان ایسے نہیں نکلے گی جب تک تو ناراض رہے گی، تو لہٰذا اس کو لکڑیوں کے اندر رکھ کے آگ لگائی جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مجھے گوارا نہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا پھر معاف کر دو۔ تو ماں نے معاف کیا ہے تو فوراً جان نکل گئی۔ آج ہمارے پلے ہے ہی کیا؟ ہمارے پلے ہے ہی کیا کہ ہمارے نہ اعمال ایسے ہیں، نہ ہمارے کرتوت سیدھے لفظوں میں ایسے ہیں، نہ والدین کے ساتھ ہمارا وہ رویہ ہے جو خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور ہمارے اندر درد انسانیت تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ بات یاد رکھنا، زیادہ میں نہیں، بس 5 منٹ ہے، 5 منٹ کے بعد آپ کی جان جو ہے وہ چھوڑ دی جائے گی۔
خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کائنات عالم کے اندر اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو کسی بھی بڑے سے بڑے پیر کی چوکھٹ پہ جا کے جھاڑو دینے کی ضرورت نہیں، کسی بھی جماعت کے ساتھ چلہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے رب کائنات نے جو انسان کو دو نایاب موتی دیے ہیں نا، ماں اور باپ کی صورت میں، انسان اس کی قدر کر لے تو خدا کی قسم انسان اس دنیا میں کے اندر بھی کامیاب ہے اور اس جہان کے اندر بھی کامیاب ہے۔ بلکہ حضور داتا علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر لکھا، فرمایا کہ اگر زمانے کے سارے ولی ایک طرف ہو جائیں اور انسان کے بوڑھے والدین ایک طرف ہو جائیں، اب بوڑھے والدین ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے اور ادھر سے زمانے کے سارے ولی ہاتھ اٹھائیں، فرمایا بوڑھے والدین کی دعا بارگاہ ربوبیت میں جلد پہنچتی ہے۔ آج ہم بڑے بڑے پیر و مرشد کے پاس جا کے دعائیں کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، تو یہ بات یاد رکھنا، دعا وہی ہوتی ہے جو بے لوث نکلے۔ اور اگر کائنات عالم کے اندر کوئی اپنے رشتوں میں سے صحیح بے لوث محبت کرتا ہے تو وہ والدین کے رشتے ہیں، کہ ماں کے دل سے بھی بچوں کے لیے بے لوث دعائیں نکلتی ہیں اور باپ کے دل سے بھی۔ اور کائنات عالم کے اندر ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن یہ واحد دو رشتے ہیں ماں اور باپ کا، یہ انسان کو فقط ایک مرتبہ ملتے ہیں، دو دفعہ نہیں ملتے۔ ایک بندہ تھا نا، اس کا چھوٹا بچہ تھا، اس کی پہلی بیوی کا وصال ہو گیا، دوسری شادی کی، کچھ ایام گزرے نا تو اپنے بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ بتا تیری پہلی ماں اچھی تھی یا اب کی ماں اچھی ہے؟ تو کہا ابا جی پہلی ماں جھوٹی تھی، اب جو ماں ہے نا یہ سچی ہے۔ پہلی ماں جھوٹی تھی، یہ سچی ہے۔ اب باپ کا دل جو ہے وہ للچایا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹا کیسے؟ کہا کہ پہلی ماں جھوٹی اس لیے تھی کہ جب میں کھیلنے کے لیے جاتا تھا تو ماں کہتی تھی اگر وقت پہ آ گیا تو کھانا دوں گی، اگر لیٹ آیا تو کھانا نہیں ملے گا، لیکن میں لیٹ آتا تھا لیکن پھر بھی وہ ماں مجھے کھانا دے دیتی تھی۔ کہا اب جو ماں ہے نا یہ سچی ہے، اب یہ ایک مرتبہ کہتی ہے میں لیٹ آتا ہوں تو مجھے کھانا نہیں دیتی، قسم ہے بابا جان 3 دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں۔ ایک ماں باپ کا جو سگا رشتہ ہے نا، سگا رشتہ، اس جیسا کوئی پیار دے نہیں سکتا۔ کائنات عالم کی یہ نعمتیں جو ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد والدین ہیں۔ ان دو نایاب موتیوں کی صحیح معنوں کے اندر قدر کرو۔ خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے محبوب کے غلاموں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی جمع پونجی ساری کی ساری والدین پہ خرچ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر غریبی نہ آئے تو وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، وہ چاہے زندہ ہوں چاہے اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، رب تعالیٰ کبھی بھی اس کا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانے کی نوبت نہیں آنے دیتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ عرض کی گئی یا رسول اللہ، والدین کے وصال کے بعد انسان کے لیے سب سے بہتر عمل کیا ہے کہ جس کا فائدہ والدین کو ہو؟ خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ انسان اگر ماں فوت ہو جائے تو ماں کے رشتہ دار جو ہیں، یعنی انسان کا نانکا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر باپ فوت ہو جائے تو چچے اور تائے جو ہیں ان کے ساتھ محبت کرے۔ یہی نہیں کہ باپ مر گیا تو سارے ہمارے لیے مر گئے، نہیں، ماں دنیا سے چلی گئی تو سارے رشتے ختم ہو گئے، نہیں، بلکہ اگر ماں چلی گئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے وصال کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سہیلیوں کو بلایا کرتے تھے اور تحائف دیا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری بیوی کی یہ سہیلیاں ہیں، میری بیوی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔ تو اگر انسان کا باپ فوت ہو جائے، اپنے چچوں اپنے تاؤں کو اپنے باپ کی جگہ سمجھے، ماں فوت ہو جائے، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اور ملے گا کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے؟ واقعہ کو مختصر کر کے 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ اگر انسان دنیا کا مال چاہے نا، دنیا کا مال ختم ہو جائے گا۔ کثرت اور برکت کے لحاظ سے سمجھ لیتے ہیں، اگر انسان کہے نا میرے پاس 1,00,000 روپے ہے اور ایک بندہ ہے اس کے پاس 10,000 ہے،
اب لاکھ کثرت ہے، اب 10,000 کے اندر برکت ہے، تو خدا کی قسم یہ کثرت والا مال ختم ہو جائے گا، اور جس کے اندر برکت ہے وہ برکت والا مال باقی رہ جائے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، یاد رکھنا دو چیزیں، کبھی بھی کسی کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا، رشک کرنا ہے۔ اب حسد اور رشک کے اندر فرق کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں کہ انسان دوسرے کے پاس مال دیکھے اور کہے کہ یا الہی اس کے پاس یہ نعمت ختم ہو جائے، میرے پاس آ جائے، یہ ہے حسد، اس چیز سے روکا گیا۔ اور دوسری چیز ہے رشک، کہ یا اللہ جس طرح کی نعمتیں اس کو عطا کی ہیں اس کے پاس بھی باقی رکھ، مجھے بھی یہ نعمتیں عطا کر، تو اس کے اندر برکتیں ہیں۔ اور دوسری چیز کہ جب بھی بارگاہ ربوبیت سے مانگیے گا تو رب تعالیٰ سے برکت مانگیے گا، کثرت نہ مانگیے گا، کیونکہ معاشرے کے اندر کا ہم دیکھ لیں، ایک ہے کتیا اور دوسری ہے بکری، ایک ہے کتیا دوسری ہے بکری۔ اب سب سے زیادہ بچے دینے والا